دوران غسل اگر ریح خارج ہو جائے تو کیا اس سے غسل بھی باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ اگر غسل جنابت کے دوران گیس خارج ہو جائے یا پیشاب آ جائے تو اس سے بھی غسل باطل نہیں ہوتا. البتہ نمازوں کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جن کے لیے وضو وغیرہ ضروری ہوتا ہے یا طہارت ضروری ہوتی ہے پھر اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر بلکہ آغا سیستانی تو یہ بھی فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی غسل ہو، صرف غسل جنابتی کی بات نہیں، مثلا خاتون ہے وہ غسل حیض کر رہی ہے پاکیزہ ہونے کے لیے، یا غسل جمعہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران غسل کے دوران ریح خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آ جائیں تو یہ نہ سوچے کہ ارے میرا تو غسل ہی باطل ہو گیا، غسل باطل ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. نہیں، غسل باطل نہیں ہوگا، غسل کو بالکل کنٹینیو رکھیں. دیکھیں وضو باطل ہوتا تھا لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہو گیا. جبھی اس میں کہا جاتا ہے کوئی قیاس نہیں کر سکتا، غسل لیکن باطل نہیں اور اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی غسل کو کنٹینیو کرے. البتہ ظاہر ہے اب اس غسل جنابت کی بات تو وضو نہیں کرتا، وہ نمازیں پڑھ لیتا. اب کیونکہ وہ غسل توڑنے والی کوئی چیز بیچ میں آ گئی تھی، یعنی ایک لحاظ سے یعنی غسل تو نہیں ٹوٹا لیکن وہ حدث سرزد ہو گیا، ریح خارج ہو گئی، پیشاب وغیرہ کے قطرے آ گئے، تو نمازوں کے لیے اس کو الگ سے ایک وضو کرنا پڑے گا. یا مثلا قرآن کے حروف کو چھونا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے کچھ بھی اس طرح سے، تو اس میں اس کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن غسل میں اس کے کوئی فرق نہیں پڑا. البتہ یہاں پر ایک اختلاف ہے مرحوم آیت اللہ خوئی کا. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر غسل کے دوران، جیسے یہ غسل جنابت، اس کے دوران اگر ریح خارج ہو جائے یا پیشاب وغیرہ آ جائے تو وہ غسل جو ہے ایک غسل اس کے بعد دوبارہ اور کرنا پڑے گا. اور بہت سے مسائل میں یہ بھی کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے بعد وضو بھی کرے. تو بہرحال یہ، لیکن البتہ امام خمینی اور رہبر معظم خامنئی اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر غسل کے درمیان میں اگر گیس خارج ہو جائے یا پیشاب بھی آ جائے تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا، البتہ بعد میں نمازوں وغیرہ کے لیے وضو کرے.